बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे साइबर क्राइम की जानिब से। जो FIA साइबर क्राइम है, उन्होंने MD कैट में 97% जो नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी उस इंक्वायरी में जो नकल से मुतल्लिक और पर्चा लीक करने से मुतल्लिक इंक्वायरी और केस था उसमें तलब कर लिया। ये बड़ी पेशरफ सामने आई है, जबकि सरकारी अफसरान की वो कस्टडी में थे और उनकी ज़मानत खारिज हुई। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, फ़रार होने की कोशिश में वो दोबारा गिरफ़्तार हो गया। क्या केस था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक जाली पुलिस मुकाबला था फैसलाबाद में, जिसमें 2 स्टूडेंट्स को, नौजवानों को कत्ल कर दिया था पुलिस वालों ने। अब वो पुलिस वाले, जाली मुकाबला करने वाले अंजाम को पहुँचे हैं और सज़ाए मौत का ऑर्डर दे दिया है अदालत ने। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि MD कैट के हवाले से कल एक फ़ैसला आया और ये जस्टिस मियाँ अरबाब मोहम्मद ताहिर का ये फ़ैसला है। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की हद तक, ये उससे मुतल्लिक था। और इसमें मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, जो पेपर आया है उस पर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने 1 माह के अंदर दोबारा जो टेस्ट कंडक्ट करवाने का, MD कैट करवाने का हुक्म दिया है। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड इन द लाइट ऑफ रिकमेंडेशंस कंक्लूजन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल द पिटिशंस आर अलाउड विद कॉस्ट, जुर्माने के साथ मंजूर की जाती हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल आर डायरेक्टेड टू रीटेक द मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल एडमिशन टेस्ट MD कैट फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी विद इन 1 मंथ फ्राम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है कि 1 माह के अंदर अंदर आप दोबारा MD कैट लें। अच्छा, अगली बात, Only those candidates who had earlier appeared in the test and are willing to retake the same shall be allowed to appear। सिर्फ उन्हीं से आपने टेस्ट लेना है जो पहले अपेयर हो चुके हैं और अब वो दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं। सिर्फ आपने सारों का नहीं लेना, जो सेटिस्फाई हैं उनका नहीं लेना। आपने वो टेस्ट लेना है जिसमें जो पहले दे चुके थे और अब दोबारा देना चाहते हैं, सिर्फ उनका आपने टेस्ट लेना है। Only those candidates who had earlier appeared in the test and are willing to retake the same shall be allowed to appear. The candidates shall also be allowed to exercise the option whether to retain the first MD CAT 2024 result or result of second MD CAT। कि जब दोबारा टेस्ट हो जाता है और दोबारा टेस्ट का नतीजा आ जाता है तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास दोनों ऑप्शंस होंगी कि वो पहले MD कैट का नतीजा बरकरार रखना चाहते हैं या दूसरे का। बाज़ औक़ात होता है ना कि एक बंदे ने 100 में से पहले 90 नंबर लिए, उन्होंने दोबारा टेस्ट दिया। अब लाजमी नहीं है कि सब ने टेस्ट देना है, लेकिन मैं को मिसाल दे रहा हूँ। अब उसने दोबारा टेस्ट दिया और दोबारा टेस्ट में उसके जो नंबर हैं वो आ जाते हैं 88, तो अब ये उसके पास ऑप्शन है कि वो पहले टेस्ट के नंबर को बरकरार रखना चाहे या दूसरे को। ये नहीं है कि दूसरा टेस्ट दिया तो पहला ख़त्म हो गया। Only those candidates who had MD CAT 2024 results are results of second MD CAT to be conducted pursuant to order of this court under section 17(4) of the Pakistan Medical and Dental Council Act 2022, as the candidates has already deposited the requisite fees। 8,000 पहले जो उम्मीदवार हैं वो अपनी फ़ीस जमा करवा चुके हैं। and the fault is on the part of university, therefore the students shall not be burdened again to deposit fee for the test। तो आपने दोबारा उनसे फ़ीस नहीं लेनी, उसी फ़ीस में आपने दोबारा टेस्ट करवाना है। उन्हीं स्टूडेंट्स का करवाना है जो पहले दे चुके थे और उन्हीं स्टूडेंट्स का जो विलिंग हैं दोबारा टेस्ट देने का। और फिर उनके पास ऑप्शन भी है कि वो पहला नतीजा बरकरार रखना चाहते हैं या दूसरा रखना चाहते हैं। ये एक शानदार फ़ैसला दिया जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब इसी तरह का एक मामला था और उस पर साइबर क्राइम, ये सिंध में भी सिंध हाई कोर्ट ने 2 महीनों में दोबारा MD कैट का हुक्म दिया था, लेकिन वो ऐसा हुक्म नहीं था जो अरबाब ताहिर ने दिया है। वो जनरल हुक्म था कि तमाम का दोबारा टेस्ट होगा। उसमें पता ये चला था कि बड़े पैमाने पर धांधली और हुआ है, उसमें नकल और पर्चा लीक हुआ है और उसमें जो किरदार थे वो भी पकड़े गए। अब MD कैट के इम्तिहान में 97% नंबर लेने वाले तलबा को FIA साइबर क्राइम ने 1 नवंबर को तलब कर लिया। फ़र्ज़ी इम्तिहानी माहौल के दौरान असर नौ इम्तिहान लिया जाएगा। दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जारी लेटर के मुताबिक MD कैट दाखिले के इम्तिहान के पर्चे के लीक होने से मुख्तलिफ तहकीकात के दौरान 97% से ज़ायद नंबर हासिल करने का इंकशाफ हुआ। ह्यूमन राइट्स जस्टिस एंड डिफेंडर्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिलावल मलाह की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई कि तलबा ने MD कैट के इम्तिहान में 200 में से 97.5% भी नंबर हासिल किए। अमली तौर पर किसी भी
طالب علم کے لیے اتنے زیادہ نمبر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کے درپردہ کافی شکوک و شبہات ہے اور امکان ہے کہ طلبہ پرچہ لیک ہونے میں ملوث ہیں اور حقائق اور حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ ایف ای اے طلب کیے گئے طلبہ کا تعلق مختلف اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ سے ہے۔ طلبہ کو مذکورہ معاملے پر 1 نومبر کو دن 12 بجے ایف ای اے سائبر کرائم سرکل گلستان جوہر پیش ہونا ضروری ہے۔ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ کے ساتھ آنے والے طلبہ سے تحقیقاتی مراحل کے دوران سوالات پوچھے جا سکتے ہیں جن کے جوابات لازم ہیں۔ وہ ان کا ٹیسٹ بھی ایک طرح سے لیں گے کہ آپ نے جو 97.5% وہ لیے ہیں نمبر، تو آپ واقعی اتنے لائق ہیں۔ سائبر کرائم کے دفتر میں طلبہ کا فرضی امتحان لیا جا سکتا ہے تاکہ اصل پوزیشن کا بھی جائزہ لیا جا سکے۔ منصفانہ عمل کے لیے 160 CRPC کے تحت ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ ایف ای اے سائبر کرائم کے جاری قانونی نوٹس کی تعمیل کرنے میں ناکامی کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ طلبہ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ریکارڈ پر دستیاب شواہد کی بنیاد پر اس حوالے سے قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ یہ ایف ای اے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں 97 یا 97.5% وہ جو نمبر لینے والوں کے خلاف، اور ساتھ 2 مہینوں میں سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ 2 مہینوں کے اندر دوبارہ آپ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لیں۔ دوسری طرف ایک اور اہم پیشرفت سامنے آئی۔ حیدرآباد، کراچی، سندھ میں قومی احتساب بیورو نیب کا ملزم تھا۔ نیب کے عملے نے بدعنوانی میں ملوث سرکاری افسر کو عدالت سے فرار ہوتے ہوئے فوری کارروائی کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد کے نمائندے رپورٹ کے مطابق کروڑوں روپے کی کرپشن کیس میں ڈی جی فائنانس ایگریکلچر سندھ حاجی امداد میمن کو نیب نے گرفتار کر لیا۔ یہ جو صوبائی ایگریکلچر کا محکمہ ہے اس کے ڈی جی تھے صوبائی، حاجی امداد میمن، وہ کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث تھے۔ نیب کی ٹیم نے گریڈ 20 کا افسر تھا حاجی امداد میمن کو ہائی کورٹ سرکٹ بینچ کے احاطے سے گرفتار کیا۔ ملزم عبوری ضمانت کی درخواست مسترد ہونے پر عدالت سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو دھر لیا گیا۔ احتساب عدالت نے بھی حاجی امداد میمن کی حفاظتی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ سندھ ایگریکلچر، انجینئرنگ اینڈ واٹر مینجمنٹ کی پینشن میں خرد برد کی تحقیقات جاری ہیں۔ کرپشن کیس میں سابقہ ڈائریکٹر ایڈمن صلاح الدین شاہ راشدی اور دیگر ملزمان بھی پہلے سے گرفتار ہیں۔ اب یہ ڈی جی، صوبائی محکمہ کے ڈی جی کو عبوری ضمانت خارج ہونے پر ہائی کورٹ جو حیدرآباد ہے، جو سرکٹ بینچ ہے، وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ملزم کو، اور ہائی کورٹ سرکٹ بینچ کے احاطے سے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 20ویں گریڈ کا یہ ملزم ہے، صوبائی محکمہ کا ڈی جی ہے، اور نیب کے مقدمے میں وہ پینشنز میں کروڑوں روپے کی پینشنز خرد برد کرنے کے کیس میں ملوث ہے، جس میں یہ بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا فیصل آباد میں، اور یہ فیصل آباد میں 2 اسٹوڈنٹس تھے 2018 میں، مسلم ٹاؤن کے رہائشی 2 دوست۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ مسلم ٹاؤن کے رہائشی ہیں، 2 دوست ہیں، میٹرک کے طالب علم ارسلان اور عثمان۔ وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ باغ والی پلی ناکے پر تعینات تھانہ ملت ٹاؤن کے فیصل آباد کے ہیڈ کانسٹیبل اصغر علی، کانسٹیبلز فلک شیر، فیصل اور رضاکار وکاس نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ 2018 کو میٹرک کے طالب علم تھے ارسلان اور عثمان، ان کو جعلی پولیس مقابلہ بنا کے قتل کر دیا تھا۔ ان کو ناکے پہ روکا، بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے میٹرک کے، نہیں رکے یا ڈر گئے ہوں گے، وہ بھاگے، بائک پہ تھے۔ ان ظالموں نے ان کو دونوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا موقع سے، اور پھر یہ گرفتار ہو گئے۔ اس پر پھر فیصل آباد کی عدالت میں جو ٹرائل تھا وہ جاری تھا۔ 2 طلبہ کے قتل کیس میں 3 پولیس والوں سمیت 4 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ مجرمان کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی ہے۔ فیصل آباد کی سیشن جج، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عدالت میں 2 طلبہ قتل کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج فیصل آباد سنجیدہ اختر نے سماعت کی۔ خاتون ایڈیشنل سیشن جج تھیں سنجیدہ اختر صاحبہ، انہوں نے سماعت کی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے دوہرے قتل کیس میں ملوث 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 ملزمان کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ جعلی پولیس مقابلہ تھا، بچے کسی مقدمے میں ملوث نہیں تھے، بچے کرمنلز نہیں تھے، وہ معصوم تھے، اور ان کو قتل کیا گیا، اور ان کا جو قتل ہے وہ جعلی پولیس مقابلہ جو پولیس مقابلہ ہوا وہ جعلی تھا، اور کوئی ایسی ان کی جانب سے فائرنگ نہیں ہوئی تھی، ان کی جانب سے کوئی پولیس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اور اس میں ہیڈ کانسٹیبل اصغر علی، کانسٹیبلز فلک شیر، فیصل اور رضاکار وکاس کو سزائے موت اور فی کس 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، جبکہ نامزد ملزم ASI
جاوید اختر کو بری کرنے کا حکم دیا۔ جاوید اختر اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے اور وہ اس ٹیم کے ہیڈ ضرور تھے لیکن وہ موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ کوئی ایسا منصوبہ بندی سے بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ پولیس والوں کی اتنی زیادہ ان کی جو تربیت میں وہ ناقص تربیت ہے اور اتنا زیادہ ان میں گھمنڈ ہے کہ انہوں نے روکا، بچے تھے اسٹوڈنٹ سے وہ نہ رکے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیدھی گولیاں مار کے ان کو قتل کر دیا۔ عدالت نے چاروں ملزمان کو سزائے موت سنا دی ہے اور فی کس 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی یہ سزا برقرار رہے گی اور یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے اور انہوں نے جو ظلم کیا 2 معصوم بچوں کے ساتھ اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔